السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، یہ جو گانے، فلمیں، سیریلز یا ویب سیریز، ناٹک وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا گناہ ابھی ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہ کی حقارت، شناعت اور اس کی برائی دل سے نکل جاوے۔ آج دیکھیں، آپ اپنے دوستوں کے اسٹیٹس دیکھیں، آپ خود اپنے اسٹیٹس دیکھیں کہ آپ کیسے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر گانے ہیں، میوزکس ہے، اور فلموں کے چھوٹے چھوٹے ڈائلاگس ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں۔ یا کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنا فوٹو اس میں ایڈٹ کرتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن و حدیث میں گانا گانے پر، میوزک پر، گانے سننے پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ابو داؤد شریف میں ہے، روایت کا جو نمبر ہے وہ 4927۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ جو گانا ہے، گانا وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی دوستو بزرگوں ہمارے کتنے گناہ ہیں، اور مزید ایک گناہ کو اپنے سر لیں، گانا سننا، گانے دیکھنا، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ایک تو تھی گانے کی بات، چلو ایک تو گناہ تھا ہی، بڑا گناہ ہے، لیکن گانوں میں بھی بہت سارے گانے ایسے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے ہمیں ایک گانا بھیجا لکھ کر کہ یہ گانا کیا یہ شرکیہ گانا ہے، یعنی اس گانے کو سننے یا اس کو گانے کی وجہ سے کہ انسان مشرک ہو جاوے گا۔ تو جیسے انہوں نے مجھ سے وہ الفاظ کہے تو ان الفاظ کو میں اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا، ایسے الفاظ دوستو بزرگوں، یعنی کھلم کھلا شرک کے الفاظ۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان گانوں کو سننے یا ان کے گانے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاوے، چونکہ جہاں تک تعویل ہو سکتی ہے، تعویل کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ کسی کے بارے میں بھی کفر کا، شرک کا، فلاں کافر یہ فتوے دے دینا اور یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا، یہ کافر بنا دینا کسی کو اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوستو بزرگوں، انتہائی سنگین الفاظ، ایسے الفاظ جو آج کل گانوں میں چل رہے ہیں، لوگ اسٹیٹس پہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں، شوق سے گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ایک لسٹ اس کی آپ کے سامنے، ہم نے اپنے کچھ شاگردوں کو کہا کہ بھئی آپ کے ذہن میں ایسے گانے ہو تو ہمیں بتائیں۔ میں نے نیٹ پر تلاش کیا تو ایسے گانے ہمیں ملے، تو آج آپ کے سامنے اس کی لسٹ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان گانوں کے الفاظ آپ کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اس قسم کے گناہ جو ہمیں اللہ معاف فرمائے شرک تک پہنچا دیں، کفر تک پہنچا دیں، ایسے گانوں سے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، سماج میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اگر اس طرح قسم کے گانوں کا رواج ہو تو انہیں بھی سمجھانے کی اور روکنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ گانا ہے، اللہ معاف فرمائے، صرف نقل کفر نباشت کے طور پر بس میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرما لے۔ یہ لکھا، دیکھو لکھا ہے، سیپ کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اللہ معاف فرمائے، خدا کو بھولنے والا اس میں قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک گانا اور ہے، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گے تیرے، یعنی پوجا کروں گی تیری، وہ لڑکی کہہ رہی ہے اپنے محبوب کو کہ میں تیری پوجا کروں گی۔ تیسرے نمبر کا اس میں گانا ہے، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ گانے والے ایسا کہہ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر کا گانا ہے، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز اور بے بس قرار دیا جا رہا ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ نمبر 5 پر ہے، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کیسا خطاب کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6 پر ہے، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، نعوذ باللہ کیا ہے یہ۔ دیکھو 7ویں نمبر پر جو بول ہیں اس میں ہے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا علمی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے، اللہ معاف فرما دے۔ 8ویں نمبر پر بول ہیں کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا یہ سوچتا ہوگا، محبوب کو کس نے بنایا، اللہ کے سوا پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پورے عالم کو اللہ نے بنایا، کیسے سنگین الفاظ ہیں یہ۔ 9ویں نمبر پر ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں، تجھ میں رب دکھتا ہے اور سجدے سر جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ 10ویں نمبر پر ایک گانا ہے، جنت بنائی میں نے تیرے لیے،
بنائی نہیں، جنت سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں نے چھوڑ دی اور وہ تیرے عبادت کر رہا ہوں میں، یہ اس کے الفاظ ہو رہے ہیں۔ 11ویں نمبر پر اسی طرح کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، ہوا ہے آج پہلی بار کہ ایسے مسکرایا ہوں، میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جا تو فلاں سے عشق کر۔ کیا ہے یہ الفاظ؟ 12ویں نمبر پر بول ہیں، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، آنکھوں سے جھلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، فرصت سے تجھے بنایا ہوگا۔ یہ کیا جملے ہیں؟ نمبر 13 پر ہے، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا جا رہا ہے اس میں۔ نمبر 14 پر یہ الفاظ گانے کے کہ جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا رب بھی دیوانہ لاگے رے، میں دیوانہ ہوا رب بھی مجھے دیوانہ لگ رہا ہے، نعوذ باللہ رب کو دیوانہ اور پاگل کہا جا رہا ہے اس میں۔ 15ویں نمبر پر ہے، میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے، بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے، یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یارا تیری یاری کو، یہ کتنا چل رہا ہے، لوگ اس کو کتنا سنتے ہیں، لوگوں نے ہمیں دوستوں نے بتایا کہ یہ بہت چل رہا ہے ابھی، دوستوں کی محبت میں اور دوست فرینڈشپ اسٹیٹس رکھنے میں یہ گانا بہت رکھا جاتا ہے۔ یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ۔ چلو آخری جملہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تیسرا جملہ ہے کتنا خطرناک ہے یہ۔ اور آخری جو ایک گانا ہے، پھولوں سا چہرہ تیرا کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں حیران بتایا جا رہا ہے۔ یہ گانے آپ کے سامنے جو بتائے گئے ہیں نا دوستو بزرگوں، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، کہ گانے تو گناہ ہے ہی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قسم کے گانوں کو سن کر اسٹیٹس پر رکھ کر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو رہے ہیں۔ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، بہت سنگینی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور اعمال کی خوب حفاظت فرمائے، اور سچی جو دین کی راہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قیامت تک، موت تک ہمیں چلاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔